السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، کیا ہم عشق رسول کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ آپ اس سوال کا جواب اس بچے کی تقریر میں تلاش کیجیے جو آپ کے سامنے اس سوال کا جواب دینے کے لیے تقریر کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ابو طلحہ سید الطاف، اس کا عنوان ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، او كما قال عليه السلام۔ صدر علی وقار اور سامعین سخن نواز، آج محفل جلسہ میں میرا موضوع سخن ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ شریکان بزم، نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات گرامی اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اے لوگو، آج ہم نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اعمال کے دائرے میں ہم بے جان ہیں۔ زباں پر عشق رسالت کے نعرے ہیں مگر دل کی دنیا تصویر بتا سے آباد ہے۔ جلوت میں ہم نے اسلامی شعار اپنا لیا ہے مگر خلوت عصیہ سے لبریز ہے۔ ظاہر میں مسلمان ہے لیکن باطن کفر و شرک سے آلودہ ہے۔ ہاتھوں میں تسبیح کے دانے ہیں، ذکر سے ہونٹ متحرک ہے مگر حقوق العباد کی ادائیگی سے ہم یکسر عاری ہے۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ زبانوں پر ہے اور محبت رسول کے ہم مدعی ہیں تو اے لوگو، رسول برحق سے عشق و محبت اسی طرح کرنی ہوگی جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے محبت رسول کا حق ادا کیا، جس طرح اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دانت توڑ لیے۔ محبت رسول ہو تو ایسی ہو کہ جسم و طہر سے چمٹ کر تمام تیر اپنی پشت پر سہ لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھیے صداقت عشق کی داستان کہ غار ثور میں سانپ نے ڈس لیا مگر اپنے آقا کو تکلیف دینا گوارا نہ کیا۔ اس صحابیہ کا جذبہ عشق دیکھیے جس نے اپنے کمسن بیٹے کو جہاد کے لیے پیش کرتے ہوئے فرمایا: اس معصوم بچے کو اے اللہ کے رسول ڈھال کی طور پر استعمال کیجیے۔ آج ہماری زبان عشق رسول کی لن ترانیوں سے متحرک ہے مگر کیا ہمارا طرز عمل اس دعویٰ کی دلیل پیش کر رہا ہے؟ عقیقہ سے ولیمہ تک، سفر و حضر میں، تعلیمات و سیاسیات میں، معاشرت و معیشت میں کیا ہم سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیا ہماری تجارت عشق رسول کا ثبوت پیش کر سکتی ہے؟ کیا باطن کی عمارت پر ظاہر کے رنگ و روغن ہے؟ افسوس آج ہمارا حال یہ ہے کہ زبان و دل محو کشمکش ہے، کسی میں بھی حوصلہ نہیں ہے۔
زبان و دل محو کشمکش ہے، کسی میں بھی حوصلہ نہیں ہے، زباں شریک دعا نہیں، دعا شریک زباں نہیں ہے۔ شریکان محفل یاد رکھیے، جس طرح گلاب جامن کہہ لینے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، بعینی عشق رسالت کے نعروں سے ہم عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ نبی سے محبت ہے کہ تو صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک اپنی حیات تازہ کو سنتوں کے نور سے منور کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو ذبح کر کے اعمال نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہماری خواہشات شریعت محمدی کی تابع نہ ہو جائے۔ غور کیجئے، کیا ہمارے گھرانوں کی شادیاں عین سنت کے مطابق انجام پاتی ہے؟ کیا ہمارا بود و باش اسلامی معاشرت کا آئینہ دار ہے؟ کیا ہمارے لباس حکم نبی کے فرما بردار ہے؟ ہمارا دسترخوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے مطابقت رکھتا ہے؟ وہ نبی جس نے فاقہ کشی کے لیل و نہار گزارے، جس معتاد پر ایک ہی لباس ہوا کرتا تھا، مسکینوں کا جن کو خیال رہتا تھا، آج یہ امت مرحومہ مرغن غذاؤں کی دل دادا عمدہ لباس کی شیدائی فقراء و مساکین سے بے اعتنائی کی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم شہرائے سنت پر گامزن ہو، اسوہ رسول اکرم ہمارا شعار ہو، ہماری تجارت اطاعت رسول کی دلیل ہو، ہمارے اخلاق و کردار میں، ہماری رفتار و گفتار میں، ہماری نشست و برخاست میں سیرت رسول کی تمازت ہو، ہماری عبادات بدعات و خرافات سے پاک ہو، ہم حقوق انسانی کے علم بردار ہو۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہم عشق رسول کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ چند الفاظ کے موتی ہے میرے دامن میں، ہے مگر تیری محبت کا تقاضا کچھ اور، صرف ایمان کے نعرے ہیں میرے ہونٹوں پر، ہے مگر تیری اطاعت کا تقاضا کچھ اور، ہے میرے شوق کی معراج درود و سلام، ہے مگر تیری شریعت کا تقاضا کچھ اور، دل عقیدت کی تب و تاب سے خالی تو نہیں، ہے مگر عشق کی غیرت کا تقاضا کچھ اور، نہ غلامی کا سلیقہ ہے نہ جینے کا شعور، میں تیری دست ہوں، کیا پیش کروں آپ کے حضور، خدا حافظ۔ ماشاء اللہ، اس طالب علم نے دلوں کے جوڑ دینے کا کام آج کی اس محفل سے کیا ہے۔ آئیے اسی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاضے کو پورا کرنے کے عہد کے ساتھ ہم عشق رسول کو گنگناتے ہیں۔ میں جماعت چہارم کے طالب علم نعمان عتیق احمد کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔